بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ خواتین کے اوپر ہے کہ مطلب یہ کہ جو بھی خواتین اپنی گھریلو زندگی میں کرتی ہے، ان کے ہر ایک کام کے بدلے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بدلے، ہر ایک چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں خالی نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ انہیں ہر چیز کے بدلے کتنا کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہے، یہ سب میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں درخواست کرتی ہوں آپ سے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور سمجھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آگے جو میں ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں۔ مطلب یہ کہ نمبر ایک یہ ہے کہ جو ایک نیک عورت ہوتی ہے وہ 70,000 اولیاء کرام سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک بد عورت ہوتی ہے وہ 1000 بد مردوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ مطلب ایک عورت جو پردے میں رہتی ہے، پردے میں رہ کر اپنا کام کرتی ہے، اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، وہ 70 اولیاء کرام سے بھی بہتر ہے۔ اور جو ایک بد عورت ہوتی ہے، بے پردہ عورت ہوتی ہے، باہر گھومنے والی ہوتی ہے، وہ بد مردوں سے بھی بدتر، 1000 بد مردوں سے بھی بدتر عورت ہے۔ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بھی عام عورت کی 80 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو ایک بوند کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور شوہر پریشان گھر آئے تو بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو، اس کو تسلی دے تو اس عورت کو آدھے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اگلا یہ ہے کہ جو بھی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے تو اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ پاک دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آگے یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجے اور خود اپنی حفاظت کرتے ہوئے گھر میں رہے، یعنی اپنے شوہر کو تو وہ باہر بھیج دے اللہ کی راہ میں، لیکن خود اپنے پردے کا لحاظ نہ کرے، باہر گھومے پھرے، عیاشی میں رہے، تو بلکہ ان چیزوں سے بچی رہے، تو یہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، اور وہ 70,000 فرشتوں اور حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے بے آرام رہے اور بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو عورت اپنے جانوروں کا دودھ نکالتے وقت، یعنی جن کے گھر میں بھی کوئی جانور کو پالتے ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری، ان کا جب وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کا دودھ نکالتے وقت اگر وہ بسم اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ، تو وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ جانور خود اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے مالک کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جو عورت آٹا گوندے، یعنی آٹا گوندنا تو گھر کا ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اسے گوندتے وقت بھی اگر کوئی بسم اللہ بھی کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جو عورت غیر مرد سے پردہ نہیں کرتی تو اللہ پاک اس پر لعنت بھیجتا ہے اس عورت پر، کیونکہ جس طرح یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی عورت سے چھپے، مطلب جس طرح سے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ جو عورت گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، اسے خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب درجہ ملتا ہے۔ بس ایک جھاڑو لگائے اور کہہ دے کہ بسم اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا الحمدللہ، اس طرح کا اگر کوئی الفاظ کہہ دے تو دیکھیں کتنا بڑا ثواب اسے ملتا ہے، خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابند ہو اور اپنے خاوند کی خدمت گزار ہو تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنا زیادہ ثواب، اس کی عورت کی چھوٹی چھوٹی بات پر کتنا ثواب اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر دے رہا ہے۔ اپنے خاوند کی نافرمان عورت کی نماز اور عبادت آسمان تک بھی نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی عورت نماز بھی ہے، پابند ہے، نماز کی روزے کی پابند ہے، لیکن وہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، تو اس عورت کی عبادت بھی آسمان تک نہیں جاتی۔ حاملہ عورت کی ہر رات عبادت میں اور ہر دن روزے میں شامل ہوتا ہے۔ جو حاملہ ہوتی ہے وہ عورت ہر رات اس کی عبادت میں شامل ہوتی ہے، اور اس کا دن جتنا بھی گزرتا ہے 9 مہینے تک وہ روزے میں شمار ہوتا ہے، ہر دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو مطلب بچے کی پیدائش کے 40 دن کے بعد
مطلب 40 یہ نہیں ہے کہ صرف 40 ہی دن ہو جائیں 40 دن کے بعد، اس سے پہلے، اس کے بیچ میں جب بھی کبھی اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ جب رات کو بچہ روتا ہے اور ماں اس کو دودھ پلاتی ہے تو اسے 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک بچے کی پیدائش پر عورت کو 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب ملتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت ہر رگ کے درد پر، ہر ایک درد پر اس عورت کو جو ہے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب بچہ اپنی دودھ پینے کی عمر کو پوری کرتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، عورت کو خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تجھ پر واجب کر دی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں، مطلب کتنا بڑا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے عورت کے لیے۔ جب شوہر سفر سے واپس گھر آتا ہے اور بیوی اس کو کھانا کھلاتی ہے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس عورت کو 12 سال کی نفل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کے اس کے بغیر کہے پیر دبائے ہوں تو اسے 7 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور شوہر کے کہنے پر پیر دبائے ہوں تو 7 تولہ چاندی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خاوند اس سے راضی ہوا ہو اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو جنت اس عورت پر واجب ہو جاتی ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھائے تو اسے 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ باریک کپڑا پہننے والی، مردوں میں خواہش پیدا کرنے والی، غیر مردوں سے ملنے والی، سر عام بناؤ سنگار کرنے والی اور بے پردہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور ان کو خوشبو، مطلب جہاں داخل تو ہونا دور ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے کو ملے گی۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے جائیں گے، لیکن جو عورتیں دنیا میں پردے کی حالت میں رہیں گی اللہ تعالیٰ خود ان کا دیدار کرنے آئیں گے۔ دیکھیں مطلب کتنی چھوٹی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے کام پر کس طرح سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طرح سے کتنا ثواب، کتنا اجر دیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ۔